بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول 13 نبوت میں فخر موجودات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر قباء میں رونق افروز ہوئے۔ اہل قباء نے دیدہ و دل فرش راہ کر دیے۔ قبیلہ عمرو بن عوف نے ایسے خلوص اور گرم جوشی سے مکہ کے اس در یتیم کی میزبانی کی کہ اس کا حال پڑھ کر زندگی میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں 14 دن مقیم رہے اور پھر جمعہ کے دن آپ نے اندرون یثرب تشریف لے جانے کے لیے اپنی اونٹنی کسوہ طلب فرمائی۔ انصار مدینہ حضور کی جدائی کے خیال سے افسردہ ہو گئے اور بنی عمرو بن عوف کے سرداروں نے حضور کی اونٹنی کے آگے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم سے کوئی کام مزاج گرامی کے خلاف تو سرزد نہیں ہو گیا؟ یا حضور ہمارے غریب خانوں سے بہتر قیامگاہ میں تشریف لے جانا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، میں جہاں جا رہا ہوں مجھے وہیں جانے کا حکم ہے۔ اس سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نجار کو اپنے ارادے سے مطلع فرما دیا تھا، چنانچہ وہ نہایت مسرت کے عالم میں ہتھیار سجا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے یثرب سے قباء تک آ پہنچے۔ جب یہ قافلہ قباء سے روانہ ہوا تو آگے پیچھے دائیں بائیں انصار و مہاجرین کی مسلح جماعتیں چل رہی تھیں اور انصار کے تمام قبیلے رحمت للعالمین کے انتظار میں قباء سے یثرب تک ہتھیاروں سے آراستہ دو اطراف میں صف بستہ کھڑے تھے۔ دھوپ میں ان کے ہتھیاروں کی چمک نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی اور فضا تکبیر اور اہلاً و سہلاً و مرحبا کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ جب یہ قافلہ بنو سالم کے محلے میں پہنچا تو نماز کا وقت آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی سے نیچے اترے اور لوگوں کو نماز جمعہ کی تلقین فرمائی۔ پھر آپ نے خطبہ دیا جس میں رب العزت کی حمد و ستائش بیان کی اور مسلمانوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہدایت فرمائی اور ان کو بتایا کہ ایک دن ہم سب کو اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ آخرت کے لیے نیک عمل کرے اور تقویٰ و طہارت کو اپنی زندگی کا شعار بنائے۔ خطبہ کے بعد آپ نے تمام صحابہ کے ساتھ نماز جمعہ پڑھی۔ یہ آپ کی سب سے پہلی نماز جمعہ تھی اور یہ خطبہ آپ کا سب سے پہلا خطبہ نماز تھا۔